فرانس کا جو واقعہ ہے توہین آمیز خاکوں کا، یہ فرانس میں پہلی بار نہیں ہوا، بعض دوسرے ممالک میں بھی، اٹلی میں بھی ہوا ہے، ہالینڈ میں بھی ہوا ہے، امریکہ میں بھی ہوا ہے، اور بھی ممالک میں ہوا ہوگا۔ تو یہ واقعات جو ہیں، ہم تو یہاں پاکستان میں یا پاکستان جیسے دوسرے جو ممالک بہت سارے ہیں، میں تو یہاں تک کہوں گا کہ میں نے نہیں سنا کہ کبھی کسی مسلمان ملک میں کسی غیر مذہب کے لوگوں کے جذبات کو یا ان کے نبی پیغمبر کو اس طریقے سے پیش کیا گیا ہو جس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہوں۔ ہم سب مسلمان چاہے کسی بھی طبقے سے اور کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، ہم سب کی جان، ہم سب کا مال اور ہم سب کے ماں باپ اور اولاد حرمت رسول پہ قربان، اس میں آپ کی بات میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ لیکن آپ کبھی ضرور گئے ہوں گے ملک سے باہر بھی، ہم سب کا خیال یہی ہے کہ وہاں پہ بھی جو اظہار ہے اس کی آزادی، اس کی کوئی لمٹ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب جو چاہے جس کے بارے میں جو چاہے کہتے رہیں اور اس کو بعد میں ہی کہہ دیں کہ یہ فریڈم آف سپیک ہے۔ لیکن میں ڈاکٹر صاحب آپ کو اس میں سوری کہ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ آزادی اظہار رائے کا جو تعلق ہے وہ مذہب سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مذہب سے نہیں جوڑا سکتا۔ گورنمنٹ آف پاکستان بالخصوص چیف ایگزیکٹو کے عہدے پر جو ہیں عمران احمد خان نیازی صاحب، اب ان کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا۔ فارن افیئر آفس جو ہے وہ ہمیں سویا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ فوری طور پر فرانسیسی جو ایمبیسڈر ان کا جتنی ٹیم تھی، سفیر، ان کو فوری طور پر واپس بھیج دینا چاہیے تھا، ہمیں شٹ کال دینی چاہیے تھی، اور ہمیں OSCE کا اجلاس فوری طور پر بڑھنے کی ریزولیشن یا قرارداد، اور ہمیں UN سے بھی رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے جو بات کی، ایشو یہ ہے، ہم نے جب کشمیر ایشو تھا ہم گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے، جب وہ ہیلی کاپٹر پکڑا گیا اور اس پائلٹ کو ودن 24 آورز واپس بھیج دیا گیا، جبکہ ہمارے ریٹائرڈ کرنل آج بھی انڈیا کے پاس ہیں، بہت سے اور بھی لوگ جو ہیں، جو ایک لمبی چوڑی بحث ہے، لیکن کیا ضرورت تھی کہ جب ہمارا ان کے ساتھ تقریباً، آپ ہاشمی صاحب یقین کریں گے، اس سال میں وائلیشن جو LOC کی ہوئی 1300 دفعہ ہو چکی ہے، جو باؤنڈریز پر دیہات ہیں وہ درجنوں لوگ شہید ہو چکے ہیں، ہم ان کو کرتارپور بارڈر بنا کے دیتے ہیں، وہ ہماری بابری مسجد کی جگہ پر مندر بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم اور آپ کی عزت پر جو حملے کیے گئے اس کے خلاف پوری دنیا آج سراپا احتجاج ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ یہ چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے اس دین برحق کو بجھا دیں، ختم کر دیں اس کے چراغ کو۔ وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے اپنے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دین برحق کو نازل کیا، اور چاہے یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزری ہو۔ یہ موجودہ حکومت کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ آج انہوں نے بل جو ہے وہ اس کی تیاری کا اعلان کیا ہے کہ ہم جبری گمشدگیوں کے خلاف جو ہے بل لا رہے ہیں۔ وہ درست ہے کہ آپ درست سمت اقدامات اٹھا رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کے ایشوز جو ہیں، اس طرح کے حالات جو ہیں، وہ ہمیشہ بیرونی سازشوں کے ذریعے سے، بیرونی جو ایجنسیز ہیں ان کے ذریعے اس ملک کے اندر افراتفری اور اس طرح کی کیفیت پیدا کی جاتی ہے، اس طرح کے حالات پیدا کیے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں ملک کے اندر نفرت کو جو ہے جنم دیا جا سکے، نفرت کو پھیلایا جا سکے۔ اس طرح کے واقعات کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ جن کے چشم و چراغ گل ہوئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، ان کو اور کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اصل میں وہی ہے کہ یہ آن دا ہول اسلام کے خلاف سازش ہے، پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ ایز اے آسٹریلین پاکستانی، جو بھی سیاسی پارٹی ہے ان کے لیڈران کے اثاثے آسٹریلیا میں بھی ہیں اور دنیا کے سارے ملکوں میں ہیں۔ PTI کے بھی لوگ ہیں جن کے اثاثے وہاں پہ ہیں، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اصل میں
प्रॉब्लम कहाँ पे है कि पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचने वाले लोग जब भी वो इकट्ठे होते हैं और सरमायादाराना निज़ाम जो है वो आपको कैप्चर कर लेता है। ये इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि जिस मुल्क में एक आम आदमी जो शरीफाना तरीके से जिंदगी गुजार ना तबकाती निज़ाम बदलेगा और ना हालात ठीक हो। कोरोना ने दोबारा पर फैलाना शुरू कर दिए हैं और कोरोना के मरीज़ों की तादाद में और कोरोना से अमवात की तादाद में इजाफा हुआ है। लाहौर का जो म्यू हॉस्पिटल है उसको बाकी ऑपरेशंस के लिए बंद कर दिया गया है, कोरोना के मरीज़ों के लिए मखसूस कर दिया गया है। और दूसरी तरफ आप देखते होंगे कि पाकिस्तान के अवाम की लापरवाही। मैं एक लाहौर के सरकारी अस्पताल में काम करता हूँ और हमने ये देखा कि कुछ अर्सा पहले तक केसेस की तादाद बहुत कम हो गई थी और अब ये केस दोबारा बढ़ने शुरू हो गए। अब हमें ज़िंदगी अब जो गुजारनी है वो लगता है ये कोरोना के साथ गुजारनी है। अब ये ऐसा मौका शायद बहुत देर बाद आएगा जब हम ये ऐलान करेंगे कि इस मुल्क में, इस दुनिया में कोरोना का ख़ात्मा हो गया। नंबर 2, कुछ और बात करने से पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि हमें बताया जा रहा है कि जी वैक्सीन आ गई है। वैक्सीन अभी तक सिर्फ ट्रायल बेस के ऊपर है, अभी तक उसका कोई सॉलिड रिजल्ट्स नहीं आए। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें ये भी नहीं पता कि जो वैक्सीन यूरोप में या अमेरिका में कारगर होगी वो पाकिस्तान या हम तक वो चलेगी भी कि नहीं चलेगी। लिहाजा सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो एहतियात है और एहतियात के साथ हमारा तजर्बा भी ये बताता है कि सिर्फ एक मास्क और एक सोशल डिस्टेंसिंग और तीसरा हाथ धोने से अब बहुत सारी बीमारियों से बशमूल कोरोना बच सकते हैं।